اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع ومنها تاکلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَالْأَنْعَامَ اور چوپائے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، خَلَقَهَا اللہ نے پیدا کیا انہیں، لَكُمْ تمہارے لیے، اے انسانوں، فِيهَا ان میں دفع گرمی کا سامان ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان کی اون میں گرمی کا سامان ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں یہ ساری چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ومنافع اور کئی فائدے ہیں، ہل چلائے جاتے ہیں، پانی کنویں سے کھینچا جاتا تھا، ان کا گوبر بھی زمینوں کے کام آتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ وَمِنْهَا اور بعض ان میں سے، کچھ ان میں سے، تاکلون تم کھاتے ہو، یعنی ان کا دودھ پیتے ہو، دہی کھاتے ہو، اور ان کا گوشت، یہ ساری چیزیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اے انسانوں، فیہا ان میں، جانوروں میں، جمال خوبصورتی ہے، ہینا جس وقت تریحونا تم شام کو چرا کر لاتے ہو۔ یہ جانور ریوڑ کے ریوڑ جب شام کو آ رہے ہوتے ہیں گھروں کی طرف، تو جتنا بڑا ریوڑ ہوتا ہے اتنے شان و شوکت میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، مالک بڑا اترا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پہلے شام کا ذکر کیا ہے، یعنی دیکھو نیچے، ہینا تریحونا جس وقت تم شام کو چرا کر لاتے ہو، وہینا اور جب تسرحونا صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ پہلے صبح کا ذکر ہونا چاہیے تھا، پھر شام کا۔ اللہ نے پہلے شام کا ذکر کیا، پھر صبح کا ذکر کیا۔ ریوڑ صبح کو جا رہا ہو اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جب شام کو پیٹ بھر کر آ رہا ہوتا ہے، صبح کو کیا ہوتا ہے؟ بھوکا ہوتا ہے۔ وہ ایک منظر ہوتا ہے، گاؤں گوٹھوں میں یا دیہاتوں میں جاؤ تو مال مویشی ان کی گزران کیا ہے؟ غالباً ہمارے ملک کی 54% لوگ یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو وہاں یہ مال کیا ہے؟ خوبصورتی ہے ان کے لیے۔ جس کے پاس جتنا بڑا ریوڑ ہو اس کو اتنا وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جی مال جو ہے نا، ٹھیک ہے جی، مال میں جمال ہے۔ کہہ رہا ہوں صبح وہ اور چیز ہے، یعنی جب مال نکلتا ہے نا، وہ صبح صبح نہیں نکلتا، 8 سے 9 بجے نکلتا ہے۔ ہاں صبح بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے شام کو جو ذکر کیا نا، تو شام کو جب مال آ رہا ہوتا ہے، کبھی گونٹ میں جاؤ، جب شام کو مال آ رہا ہو نا، وہ ادھر ادھر ایک اپنی رمز میں چل رہا ہوتا ہے، کیوں؟ پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ صبح کو وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، شام کو اکٹھا ہو کر وہ ریوڑ نکلتا ہے، کیوں؟ جب اکٹھا ہو کر چل رہا ہوتا ہے ایک سمت میں یا ایک ردھم میں، وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ صبح کو وہ اس ردھم سے نہیں چلتا، کیوں؟ بھوکا ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُوا اور وہ اٹھا لے جاتے ہیں جانور، اثقالکم تمہارے بوجھ، اِلیٰ بلدٍ اس شہر کی طرف، یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جو سامان اٹھاتے تھے وہ یہی جانور ہی تھے۔ لم تکونوا نہ تھے تم بالغی ہی پہنچنے والے وہاں، الا مگر بشق الانفس اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر، یعنی اللہ نے آسانی کر دی کہ یہ جانور تمہارے تابع کر دیے۔ اس پر بیل گاڑی کیا تھی؟
اس پر اپنا سامان لگاتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی، تو بندے کو نہیں اٹھانا پڑتا تھا، وہ جانور اٹھا دیتے۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب، لرؤوف، بڑا مہربان ہے، مہربان ہے نا، تمہارے اوپر نرمی کی، جانور تمہارے تابع کیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری زینت کے لیے، تمہارے لباس کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے۔ رحیم، نہایت رحم والا ہے۔ والخیلا، اور پیدا کیے گھوڑے، والبغالا، خچر، والحمیرا، گدے، لترکبوا، تاکہ تم سوار ہو ان پر، وزینا، اور وہ زینت ہو۔ ٹھیک ہے جی، گھوڑا کیا ہے؟ زینت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بطور سواری کے تمہارے لیے پیدا کیے، اور یہ تمہارے لیے کیا تھے؟ خوبصورتی تھے۔ وَيَخْلُقُ، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا اللہ تبارک و تعالی، ماں، ایسی چیزیں، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ تمہاری سواری کے لیے ایسی ایسی چیزیں اللہ پیدا کرے، جیسے جدت ہو رہی ہے، اب کہاں ہے بیل گاڑی، اب رکشہ آ گیا ہے، جو سامان اٹھاتا ہے، ٹرک آ گئے، کہاں ہے وہ؟ تو جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے، تو ایسی ایسی نئی سے نئی چیز وجود میں آتی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تم ہمارے بڑے کیا تھے؟ یہ جانور پر یہ وزن لاتے تھے، اب ہم کیا ہیں؟ آنے والی نسل میں کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز، یہ تو ہم نے ذکر کر دی ہے نا، گائے، اونٹ، بیل، بکری، لیکن ایسی ایسی نسل کی بھی گائیں آ رہی ہیں، کراس کرنے سے ایک اور چیز وجود میں آتی ہے، جرسی نسل آ رہی ہے، سہیوال، یعنی ایسے ایسے جانور بھی اللہ پیدا کرے گا۔ دونوں چیزیں، دونوں معنی مراد ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جہاز آ گئے، بحری جہاز آ گئے، یہ ساری چیزیں۔ آگے تھوڑا سا غور کرنا اور اس آیت کا مجھے ربط بتانا۔ اللہ، اور اللہ تک پہنچاتا ہے، قصد السبیل، سیدھا راستہ، یعنی اللہ کی توحید کا راستہ اللہ کی طرف پہنچاتا ہے۔ وَمِنْهَا، اور ان میں سے بعض راستے، جائر، ٹیڑے بھی ہیں، جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہیں، وہ سارے راستے کیا ہیں؟ جو قرآن و حدیث والے راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، اهدنا الصراط المستقیم۔ اس سے ہٹ کے، قرآن سے ہٹ کے، حدیث کے ہٹ سے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ ٹیڑے ہیں، بس۔ ٹھیک ہے جی، وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی، لَهَدَاكُمْ، تمہیں ہدایت دیتا، اجمعین، سب کو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جبر نہیں کیا، انسان کی آزمائش کے لیے انسان کو اختیار دے دیا۔ راستے پر چلنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، لیکن راستہ دکھانا ان کے لیے اللہ نے نبی بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی۔ راستے بتانے کے لیے راستہ انبیاء بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، یہی ہے نا۔ اور راستے پر چلانا یہ جبر نہیں ہے کہ ہر بندہ، نہیں، اختیار ہے۔ راستہ بتانے والے آئے، وہ بتا گئے آپ کو، یہ توحید ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ سنت ہے، وہ بتا گئے۔ اب چلنا تم نے ہے، مرضی تمہاری ہے۔ اور اللہ فرما رہے اگر ہم جبر کرتے کہ سب کو چلاتے تو پھر قیامت کیوں ہے؟ پھر تو جبر تھا نا، سارے اچھے تھے، سارے نیک تھے۔ انبیاء آئے راستہ دکھانے کے لیے، کتابیں آئیں راستہ بتانے کے لیے، اور راستے پر چلنا انسان کے اپنے اختیار یا بس پر چھوڑ دیا گیا ہے، تیری مرضی ہے، اچھا راستہ اختیار کرے یا برا راستہ۔ لیکن میں نے جو بات کی تھی، اللہ نے پہلے جانوروں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم، یہ بیچ میں کہاں گے؟ آگے دیکھو پھر وہی ہے، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بیچ میں یہ آیت آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ راستہ پہنچتا ہے توحید کا۔ اس سے ماقبل سے، پہلے سبق سے تعلق کیا ہے؟ صراط مستقیم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، جانوروں کی بات ہو رہی ہے، ہو رہی تھی کہیں صراط مستقیم کی نہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے جانور پیدا کیے، جانور تمہارے لیے خوبصورتی ہیں، یہ اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، گھوڑا، گدھا، خچر پیدا کیے، ایسی ایسی چیزیں اللہ پیدا کرے گا، تو یہ آ رہا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ توحید والا یہ اللہ کی طرف آتا ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ ٹیڑھے ہیں۔
ربط یہ ہے، اللہ نے پہلے انسان کی ضروریات کا ذکر کیا. کھانا خوراک کیا ہے؟ ضرورت ہے. سواری ضرورت ہے. مال ضرورت ہے اور خوبصورتی بھی ہے. تو اللہ نے اس سے بڑھ کر سب سے جو قیمتی چیز انسان کے لیے ضروری تھی وہ صراط مستقیم ہے. نہیں بس سمجھ میں انسانی ضروریات تھی نا جانور، تو ان ضروریات سے زیادہ سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے انسان کے لیے؟ معرفت اللہ، اللہ کی پہچان. یہ ہے اس کا ربط. بہرحال پھر دیکھیں، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اس نے چوپائے پیدا کیے تمہارے لیے، اس میں گرم ہونے کا سامان اور کئی فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی اور شان ہے جس وقت شام کو چرا کر لاتے ہو اور جس وقت صبح کو چرانے لے جاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم ان کے بغیر اپنی جانوروں کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے. انسان کتنا اٹھائے گا؟ 1 من اٹھائے گا، 1.5 من اٹھائے گا، 2 اٹھائے گا. بیل گاڑی کتنا اٹھاتی ہے؟ 20 من، 40 من. ان ربکم لرؤوف الرحیم. بلا شبہ تمہارا رب بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اور گھوڑے، خچر اور گدھوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے بھی. گھوڑا آج بھی بطور زینت سمجھا جاتا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے یا کرے گا جو تم نہیں جانتے. وقت کے حساب سے پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں پیدا ہوں گی. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. اور سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اور ان میں سے بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھی راہ پر ڈال دیتا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.